18,000 14,000 افراد کی حمایت حاصل تھی جسے، وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. اور مسجد کوفہ کے اندر جب آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے افراد، وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ کس انداز سے ابن زیاد نے مکاری کر کے آقا مسلم کو تنہا کیا ہے. کسی کو خریدا ہے، کسی کو دھمکایا ہے، کسی کو اغوا کروایا ہے، کسی کو قتل کروایا ہے، اور ایک ایک کر کے آقا مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جاتے رہے سب. اسی بھگدڑ کے اندر وہ 2 فرزندان جناب مسلم کے جو جناب مسلم کے ساتھ کوفہ شہر میں آئے تھے، وہ دونوں جناب مسلم سے بچھڑ جاتے ہیں. اور آقا مسلم ہے، کوفہ کی گلیوں کے اندر تک و تنہا ہے، ایک گھر کی دیوار سے سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ آرام کرنے کے لیے. اس گھر سے ایک خاتون نکلتی ہے، برآمد ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہے. جب بیٹا نظر نہیں آتا دوبارہ سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے. کچھ دیر بعد جب دوبارہ سے دروازے کو کھولا تو دیکھا ایک اجنبی ہے کہ جو اس خاتون کے گھر سے سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہے. وہ خاتون یہ کہتی ہے، اے اجنبی شخص، تو اپنے گھر کو کیوں نہیں پلٹ جاتا کہ اندھیرا ہو چکا ہے؟ تو نہیں جانتا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو اپنے گھر کو پلٹ جا اے شخص. جواب دیتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل غربت سے بھرپور جواب. کہا اے طاعہ، اے بی بی، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ ہے مسلم غریب، غریب مسلم، تنہا بے کس مسلم ہے. کوفہ کی گلیوں میں در بدر پھرتے رہے. ایک مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے، ہاتھوں کو پس پشت باندھا گیا. قریب تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے سر و تن کے درمیان جدائی کر دی جاتی. آقا مسلم نے روکا، ایک مرتبہ اپنا رخ کربلا کی جانب کیا، فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا مظلوم یا شہید. بس عزیزان محترم، آقا مسلم نے یہ سکھا دیا کہ جب تم اپنے آقا کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکو تو کھلے آسمان کے نیچے آ جاؤ، اپنے آقا کی طرف رخ کرو اور مولا کو اپنا سلام پیش کر دو. آقا ضرور تمہارا سلام سنیں گے. وہاں راہ کوفہ میں آقا حسین ایک مرتبہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. نہیں معلوم کیا ہوا، اچانک کھڑے ہوتے ہیں، بلند ہونے کے بعد کوفہ کا رخ کیا، کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم میرا سلام قبول کرو. آقا عباس کا دل تڑپا، سوال کیا، آقا یہ جناب مسلم بھیا مسلم کو سلام کرنے کا کون سا وقت ہے؟ آقا حسین نے کہا اس جانب دیکھو، حکم امام سے کوفہ کی زمین بلند ہوتی ہے. مسلم کا سر بریدہ جسم ہے، کوفہ کی گلیوں میں بے کفن پھرایا جاتا ہے. غربتا مسلمہ. عزیزان محترم، انصاف نہ ہوگا اگر میں نے آقا مسلم کہا یہ آخری سلام بھی پیش نہ کیا. 1 مہینہ گزرا، جناب مسلم کا بے کفن لاشا کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ پہنچا ہے نا، کوفہ کے داخلے پر میری شہزادی ام المصائب زینب کبریٰ اپنی اماری پر ہے.
ایک مرتبہ دیار غیر میں اپنے بھائی پر سلام بھیجتے ہوئے کسی کی آواز کو سنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ چونکتی ہے، تعجب سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، کوئی نظر نہ آیا۔ دوسری مرتبہ جواب آتا ہے، دوسری مرتبہ یہ صدا آتی ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جناب زینب نے سوچا یہ دیار غیر میں کون ہے کہ جو سلام بھیجتا جاتا ہے۔ اب کی بار جو سلام آیا، فرمایا السلام علیکی یا بنت علی المرتضی۔ جناب زینب سمجھ گئی یہی وہ بے سرگاہ لاشا ہے کہ جس سے آواز سلام آ رہی ہے۔ پوچھا اے شخص تو کون ہے کہ جو ہمیں سلام کرتا جاتا ہے؟ جواب آیا اے شہزادی آپ نے نہ پہچانا، میں آپ کا بھائی مسلم ایک مہینے سے آپ کا انتظار کر سکتا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين۔